بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے خیالوں میں کھوئی مسکرائی چلے جا رہی تھی۔ مجھے آس پاس کا کوئی بھی ہوش نہیں تھا۔ میں یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ ہمارے گھر کی دیواریں گر چکی ہیں، لہٰذا ساتھ والے بھی ہم پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم صرف 4 بہنیں ہی تھیں، اور ہمارے گاؤں میں یہ کہا جاتا تھا کہ جن کا کوئی بھائی نہ ہو وہ بہنیں ہمیشہ ہی گل کھلاتی ہیں۔ اسی وجہ سے گاؤں کے سارے لوگ اسی طاق میں رہتے تھے کہ کہیں ہم لوگوں کے قدم پھٹکیں اور وہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں۔ اسی سلسلے میں وہ اکثر میرے ابا کے کان بھی بھرتے رہتے تھے، لیکن ابا انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا یقین ہے، وہ میرا بھروسہ کبھی بھی نہیں توڑیں گی، اور جہاں تک بیٹا نہ ہونے کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اولاد میں بیٹا عطا کرتا ہے، اگر نہ چاہے تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام صرف اور صرف دعا کرنا ہے۔ اچانک ہی مجھے اپنی کمر پر جلن کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے حقیقت کی دنیا میں آئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو امی نے چمٹا اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اس چمٹے سے مجھے مارا تھا۔ تکلیف کا احساس بڑھا تو میں درد سے کراہنے لگی اور امی کو کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کا؟ اگر آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے آواز دے دیتی، یوں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی۔ امی میرے کان کھینچتے ہوئے کہنے لگی، تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یوں سب کے سامنے بیٹھی مسکرایا نہ کر۔ ابھی دیکھ سامنے خالہ رشیدہ کیسے تجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس جاہل عورت کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ تو کسی لڑکے کو سوچ کر ہی مسکرا رہی ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو آپ گھر کی دیواریں کیوں نہیں چڑھا دیتی؟ اب تو اتنا زیادہ وقت گزر گیا ہے، رات کے وقت بھی ہم اسی وجہ سے باہر صحن میں نہیں سو سکتے اور پوری رات کمرے کے اندر ہی سڑتے رہتے ہیں۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا جینا حرام کر دیا ہے، اوپر سے ان بجلی والوں کا عذاب الگ ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان سب چیزوں سے پیچھا چھڑواؤں۔ فکر نہ کر، تیری جان چھوٹ جائے گی، بس دعا کر کہ تیری خالہ تیرا رشتہ مانگ لیں۔ اگر انہوں نے تیرا رشتہ مانگ لیا تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور انہیں کہنے لگی کہ کون سے وارے نیارے؟ خالہ کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ کس قدر کنجوس عورت ہیں۔ وہ تو کسی کو اپنے سر کا بال تک نہیں دیتی اور مجھے عیاشی کرواتی پھریں گی۔ واہ اماں، کبھی تو کوئی سچ بات کہہ دیا کرو۔ میں نے دوبارہ سے یہی بات کرنے پر امی سے چمٹا کھایا۔ مزید مجھ میں یہ ظلم و ستم سہنے کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا میں جلدی سے اپنے کمرے میں نکل آئی۔ میری نظر اپنے کمرے میں موجود پڑے واحد بکسے پر پڑی۔ یہ بہت ہی پرانا بکسا تھا جو امی اپنے جہیز میں لائی تھی، لیکن یہ آج تک ہمارے کام آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، کیونکہ اس کے اندر میری سب سے قیمتی چیز موجود تھی جسے میں ہر روز نہ جانے کتنی دفعہ دیکھا کرتی تھی۔ میں تیزی سے اس طرف گئی اور وہ بکسا کھول دیا۔ میں نے اس میں سے ایک بہت ہی پیاری گڑیا باہر نکالی۔ یہ گڑیا آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی جیسی 7 سال پہلے تھی۔ نہ تو اس پر کوئی داغ لگا تھا اور نہ ہی یہ میلی ہوئی تھی۔ اس میں بھی سب سے بڑا ہاتھ میرا ہی تھا۔ میں نے اسے بہت ہی احتیاط سے اور سنبھال کر رکھا تھا۔ اپنی چھوٹی بہنوں سے اسے بچانا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں نے وہ بھی سر انجام دے دیا تھا۔ میں نے وہ گڑیا اپنی ناک سے لگائی اور خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کی خوشبو ویسی کی ویسی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر روز کوئی اسے نئے سرے سے خوشبو لگاتا ہو۔ میں اس کو گھور رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ میں لوٹ آیا ہوں۔ میں نے تیزی سے دائیں طرف مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میرا دل وحشت سے بھرنے لگا اور مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میں گڑیا بکسے میں رکھنا بھول چکی تھی، اس لیے میں وہ اپنے ساتھ باہر ہی لے آئی۔ باہر میری بہن نے جب میرے ہاتھ میں وہ گڑیا دیکھی تو مجھ سے چھین لی، لیکن میں نے اس پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ میرا دماغ ابھی تھوڑی دیر پہلے والے واقعے پر اٹکا ہوا تھا۔ یہ آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ اسی بچے کی آواز تھی جس سے میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی، لیکن وہ تو انسان کا بچہ تھا، اور انسانوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چھپ کر کوئی کام کر سکیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟
میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن میرے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یوں ہی صحن میں بیٹھی رہی اور گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ جب میری حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو خالہ راشدہ ہمارے گھر میں آ گئیں اور میری امی کو کہنے لگیں، ارے رشیدہ، اپنی بیٹی کی عمر دیکھ نکلتی چلی جا رہی ہے، ابھی تک تو نے اس کی شادی نہیں کی، جبکہ اس کی عمر کی دوسری لڑکیوں کے تو 3 بچے بھی ہیں۔ اگر تو اب اس کے بارے میں نہیں سوچے گی تو پھر کب سوچے گی؟ خالہ راشدہ کی بات سن کر میں برے برے منہ بنانے لگی، کیونکہ جواب تو میں انہیں نہیں دے سکتی تھی۔ انہیں جواب دینے کا مطلب تھا کہ مصیبت کو آواز دینا۔ اس کے بعد وہ ایسی شروع ہو جاتی کہ میرے لاکھ منتیں، لاکھ معافی مانگنے پر بھی وہ خاموش نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا منہ بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امی تو جیسے اسی سوال کا انتظار کر رہی تھیں، جلدی سے شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں، ارے راشدہ بیگم، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ہر جگہ بات کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کے نصیب کو اتنے ٹھنڈے ہیں کہ کہیں بھی بات نہیں بن رہی۔ ارے میں تو ایک رشتے والی کو بھی 500 دے چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور میری بیٹی کی شادی ایک بہت ہی اچھے گھر میں کروائے گی، لیکن وہ 500 لے کر اڑ گئی۔ آج تک میں اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکی۔ مجھے اپنے 500 کا اتنا دکھ ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ پیسے میں نے بڑی مشکلوں سے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے اور سوچا تھا کہ میری بیٹی کا کچھ بن جائے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نہ تو پیسے رہے اور نہ ہی بچی کا کچھ بنا۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے تو آپ میری رہنمائی کر دیں، کیونکہ مجھے تو اس گاؤں میں اس کے معیار کا کوئی بھی نہیں لگتا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر ہے، جبکہ گاؤں کے لڑکوں کی اگر بات کریں تو وہ سارے ہی نکھٹو اور نکمے ہیں۔ ان کو تو ان کے جیسی ہی لڑکیاں ملنی چاہیے۔ ارے رشیدہ بیگم، زمین پر آ جاؤ، اتنی زیادہ پرواہ اچھی نہیں ہوتی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی مزدور کے بیٹے کا رشتہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی شکر ادا کرو، کیونکہ بھائی آج کل کے دور میں تو لڑکے والوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ جہیز لائے گی، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تم اپنی بیٹی کو ایک میز بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی معمولی سے آدمی کو دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ اب میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور خالہ راشدہ کو کہنے لگی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک افسر سے کیوں کیا؟ آپ اس کی شادی کسی عام سے انسان سے کر دیتی۔ آپ کے حالات بھی تو ہمارے جیسے ہی تھے، پھر آپ نے ایک امیر شخص کو کیوں چنا؟ بلکہ مجھے تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے 5 سال انتظار کرتی رہیں اور اسے گھر پر ہی بٹھائے رکھا۔ آپ بھی تو یہ کہتی تھیں کہ جب تک میری بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا تب تک میں اس کی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو دوسرے گھر بھیج رہی ہوں، نہ کہ جہنم میں۔ میں خالہ راشدہ کے الفاظ انہیں ہی یاد کروا رہی تھی۔ میری بات سن کر خالہ راشدہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ تبھی وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی لیکن پھر منہ بند کر لیتی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری اس بات کا کیا جواب دیں، اور نہ ہی وہ کوئی جواب دے سکتی تھی، کیونکہ یہ میں نے نہیں بلکہ انہوں نے ہی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، اور مجھے ان کے الفاظ بھی بہت اچھی طرح سے یاد تھے۔ جب ان سے کچھ بھی بن نہ پایا تو جی کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگیں، رشیدہ برا مت ماننا، لیکن تمہاری بیٹی کی زبان بہت لمبی ہے، اور ایسی زبان والیوں کے تو رشتے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ ارے توبہ، میں تو تمہاری بیٹی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، اللہ ہی ہے جو اس کا حامی و ناصر ہو، ورنہ جیسے اس کے چال چلن ہے مجھے کہیں بھی کوئی اچھی امید نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر خالہ راشدہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک شکایت بھری نظر اپنی امی پر ڈالی جو مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ میرے رشتے کا ذکر خالہ راشدہ کے سامنے مت چھیڑا کریں، لیکن امی ہر بار یہ بات بھول جاتی تھیں اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب خالہ راشدہ سارے محلے میں جا کر میری زبان کے چرچے کریں گی اور پھر سب کو میرے خلاف بدظن کریں گی، لیکن اب مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، میں پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف گئی۔ آج میں بالکل اکیلی تھی، کیونکہ میری دوست اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی اور کل ہی اس کی واپسی ہونی تھی، اور گھر میں تازہ پانی موجود نہیں تھا، اس لیے کنویں سے پانی لانا میری مجبوری تھی۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک خوبرو لڑکا کھڑا تھا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا
کہ یہ کوئی شہری بابو ہے جو ہمارے گاؤں میں آیا ہے۔ اس کو دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنا نقاب سیٹ کر لیا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی میں جواب دینا پسند کرتی تھی، کیونکہ اس طرح کے شہری بابوؤں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ یہ بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر آ کر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر انہیں شادی کے جھوٹے لارے لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یوں وہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اور لڑکیاں ان کی اس بے وفائی کو اپنے سینے سے لگا کر ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہ مثال میرے اپنے سامنے میری دوست کی شکل میں بھی موجود تھی۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے میری دوست نے بھی ایک شہری بابو سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ شہری بابو ہمارے گاؤں کے چودھری کا مہمان تھا اور کچھ عرصے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اس نے جب میری دوست کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میری دوست تھی بھی بہت خوبصورت۔ سب سے پرکشش چیز اس کی آنکھیں تھیں جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ یہی سب کچھ شہری بابو کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ بھی بہت جلد ہی میری دوست کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر اسے پسند کرنے لگا۔ اب ہم جب بھی کنویں کی طرف جاتے تو وہ راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور میری دوست سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا۔ میری دوست بہت ہی زیادہ معصوم تھی، اسے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں اکثر اسے سمجھاتی رہتی اور منع کرتی کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ان حالات میں بھی تم نے اس شہری بابو کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور اگر یہ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دینا، باقی سب کچھ میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ اپنی دوست کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس نے آخر میں وہی سب کچھ کیا جو وہ شہری بابو چاہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ نہ گئی تو وہ شہری بابو میری دوست کے پاس آ گیا اور اس سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی کہ میری دوست پہلی ہی ملاقات میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ وہ اس کی جھوٹی باتوں کو بھی سچ ماننے لگی۔ وہ یہ بھول گئی کہ ان لڑکوں کے لیے پیار بھری باتیں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دن میں 1000 لڑکیوں کے ساتھ اس طرح باتیں کرتے ہیں، ان کی تو پرانی عادت ہے۔ چونکہ وہ گاؤں میں پلی بڑی تھی، اس وجہ سے وہ اس طرح کی چالاکیوں سے انجان تھی۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ یہ شہری بابو اس سے عشق کرنے لگا ہے اور بہت جلد وہ اس سے شادی کر لے گا اور میری دوست کو یہاں سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری دوست کو شروع سے ہی شہر کی زندگی بہت پسند تھی۔ وہ اکثر ہی میرے سامنے شہر کی باتیں کیا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی کہ دیکھنا، میری اس شہر میں ہی شادی ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میں ساری زندگی کنواری ہی مر جاؤں گی، لیکن کبھی بھی گاؤں میں شادی نہیں کروں گی۔ یہاں کے لوگ بہت جاہل ہوتے ہیں اور انہیں عورت کی عزت کرنا بھی نہیں آتا۔ انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، جبکہ شہر کے لوگ بہت مہذب ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پہلی یہ باتیں میری دوست کے ذہن میں کس نے ڈالی تھی، لیکن شاید یہ کچھ انہی باتوں کا نتیجہ تھا اور کچھ اس شہری بابو کی چالوں کا۔ میری دوست اس کی آہستہ آہستہ گرویدہ ہونے لگی۔ اب تو یہ وقت آ گیا تھا کہ میری دوست کی بات اسی سے شروع ہوتی تھی اور اسی پر ہی ختم ہوتی تھی۔ چونکہ میں اس کی سہیلی تھی، اسی وجہ سے اس کی تمام باتیں سننا میری مجبوری تھی، لیکن بعض اوقات میں تنگ آ جاتی اور اسے سمجھاتی کہ اس شخص کے بارے میں اتنا بھی مت سوچو کہ اپنی ذات کو ہی بھول جاؤ، بعد میں اگر اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ میری بات سن کر میری دوست جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ اگر تم مجھے دعا نہیں دے سکتی تو کم از کم بد دعا تو نہ دو، اور جہاں تک اس شہری بابو کی بات ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ وفا کرے گا اور مجھے کبھی بھی دغا نہیں دے گا۔ اس نے خود ہی مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہت جلد چودھری سے بات کرے گا اور اپنے والدین کو لا کر میرا رشتہ بھی کر دے گا۔ دوست کی باتیں سن کر مجھے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی پٹی بند گئی تھی کہ اسے حقیقت دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ چودھریوں کے ہاں رواج ہے، وہ شادیاں صرف اپنے ہی خاندان میں کرتے ہیں۔ خاندان سے باہر اگر کبھی کوئی شادی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے جائیداد سے ہی آگ کر دیتے ہیں یا پھر اسے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، جبکہ چودھری کے بیٹے اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی رسومات کے خلاف نہیں جاتے، کیونکہ کوئی بھی اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ اور جہاں تک خوبصورت عورتوں کی اور خوبصورت لڑکیوں کی بات ہے تو وہ تو انہیں ہر جگہ ہی میسر ہوتی ہیں۔
ان عورتوں اور ان لڑکیوں کو حاصل کرنا، پھر اپنی خواہش کی تکمیل کے بعد چھوڑ دینا ان کے لیے معمولی سی بات ہے۔ تم بھول جاؤ کہ یہ کبھی کسی سے سچی محبت کر سکتے ہیں یا کبھی کسی کو سچے دل سے چاہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ظالم اور وحشی ہوتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ ان کا جہاں پر فائدہ ہوتا ہے یہ وہیں جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منافع ہو۔ لیکن میری دوست مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تمہاری تو سوچ ہی خراب ہے، آج کل کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ مجھے ڈراؤ نہیں۔ تمہاری یہ باتیں سن کر مجھے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، اور پھر انہی باتوں کی وجہ سے میں شہری بابو سے لڑتی ہوں۔ پھر میری دوست نے اپنی لڑائی کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا دیا، اور اس نے مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں اسے نصیحتیں کرنا چھوڑ دوں اور اس کے سامنے شہری بابو کی برائی بھی نہ کیا کروں۔ خیر، میں تو یہ سب کچھ اپنی دوست کو سمجھانے کے لیے کر رہی تھی، ورنہ مجھے اس کی ذات میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی دوست کے سامنے اس شہری بابو کا نام بھی نہیں لیا، لیکن میں اس کے لیے دعا ضرور کرتی تھی کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ شام کا وقت تھا، میں سامنے صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب اچانک میری دوست روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اس کے پاس جاتی، وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو میرے دل کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کرنے کے لیے کہا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تم اتنی شدت سے کیوں رو رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے صرف چند الفاظ ادا کیے جن سے مجھے ساری کہانی کی سمجھ آ گئی۔ اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ تم ٹھیک کہتی تھی۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ جس طرح سے اس نے تمہیں بھلا دیا ہے، بالکل اسی طرح سے تم بھی اسے بھول جاؤ۔ تم اتنی گئی گزری نہیں ہو کہ کوئی بھی تمہیں استعمال کر کے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اپنی اہمیت پہچانو، اپنی عزت کرنا سیکھو، تبھی لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ تمہارا معیار بہت بلند ہے۔ تمہارا معیار یہ نہیں ہے کہ تم 2 ٹکے کے لوگوں کو خوش کرتی پھرو۔ بس تم یہ شکر کرو کہ اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی اور تم ایک بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گئی۔ کافی دیر تک میں بیٹھی اپنی دوست کو تسلی دیتی رہی اور اسے سمجھاتی رہی، لیکن وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ بہت ہی تکلیف میں ہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور خود دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک میری دوست اسی صدمے میں مبتلا رہی۔ اس کا یہ صدمہ جان لیوا ثابت ہوا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میری دوست بیمار ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ جس دن مجھے اپنی دوست کی موت کی خبر ملی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بہن سے دوبارہ پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہی سچ ہے۔ بار بار مجھ سے یہ پوچھ کر مجھے مزید تکلیف مت دو۔ اگر تم نے واقعی اپنی دوست کا چہرہ دیکھنا ہے تو اس کے جنازے پر چلی آؤ۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ میں بھی روتی ہوئی اپنی دوست کے گھر گئی، جہاں پر وہ اس وقت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر طرح کی سوچوں سے آزاد ہو گئی ہو، اس کی ذہنی تکلیف ختم ہو گئی ہو۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل میں شہری بابو کے لیے شدید نفرت داخل ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اب یہ دوبارہ کبھی میرے سامنے آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی لوٹ کر اس گاؤں کی طرف نہیں آیا۔ شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا تھا، لیکن وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک گناہ تھا۔ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر سرزد کیا تھا۔ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس سے اس بات کا بدلہ لوں گی۔ لیکن میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ میں بہت بے بس ہوں، بلکہ ہم سب گاؤں والے ہی بہت بے بس تھے۔ ہم سبھی چودھری کے رحم و کرم پر تھے۔ ہم اس کی زمینوں پر کام کر کے ہی گزارا کرتے تھے، ورنہ اگر اس کی زمینیں نہ ہوتیں یا پھر وہ اگر ہمیں اپنی زمینیں نہ دیتا تو شاید ہم سب بھوکے مر رہے ہوتے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی چودھری کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ جب میری دوست کی امی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی، کیونکہ اسے چھپانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ میری بات سن کر پہلے تو اس کی امی خاموش ہو گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کہنے لگیں کہ اگر اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی تو میں اپنے باقی بچوں کو بھی کھو دوں گی۔ میں بہت بے بس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔
میں نے انہیں کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، بس سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، وہ اپنی رحمت سے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ میری باتیں سن کر وہ تھوڑی مطمئن ہو گئیں اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے تمہارا شکریہ ادا کروں، اگر تم نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی مجھے حوصلہ نہ ملتا۔ میں تقریباً 1 ہفتے تک انہی کے گھر میں رہی۔ میں نے اپنی امی کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، لہٰذا میرا ان کے پاس ہونا لازمی ہے، کیونکہ میں ان کی بیٹی کی قریبی دوست تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے اپنا درد کھل کر بانٹ لیتی تھی۔ جب مجھے لگا کہ وہ دوبارہ سے بہتر ہونے لگی ہیں تب میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، ایک ایسی تبدیلی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ جس کے بارے میں مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ آج اچانک ہی وہ لڑکا میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف ڈالی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بے وفا ہے، بلکہ سارے لڑکے ہی بے وفا ہوتے ہیں۔ بے وفائی ان کے خون میں شامل ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ عورت کے ساتھ وفا کر ہی نہیں سکتے، یہ صرف اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تب وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں اپنی دوست والی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں دوبارہ خاموشی سے اس کے سائڈ سے ہو کر چلنے لگی، لیکن وہ بہت ہی ڈھیٹ لگ رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آج پہلی بار نہیں دیکھا، بلکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو دیکھتا رہتا تھا، سوچتا تھا آپ سے بات کروں گا لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی، آج نہ جانے کیسے ہمت پیدا ہو گئی اور آپ سے بات کرنے کے لیے آ گیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے غصے سے گھورا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اب واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سمجھنی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کروں گی۔ میری بات سن کر چند لمحے تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں نے جیسا تمہارے بارے میں اندازہ لگایا تھا تم ویسی ہی ہو، تم ایک خوبصورت اور نک چڑھی لڑکی ہو، لیکن جو بھی ہو مجھے تو بہت پسند ہو اور اب تو میں تم سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میرے برتن میں تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا، وہ پانی میں نے اس کے اوپر انڈیل دیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے انگلی اٹھاتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اگر دوبارہ تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں اس ساتھ والے دریا میں پھینک دوں گی۔ یہ کہہ کر میں انتہائی غصے سے اس کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ تھا کہ وہ ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں پر کھڑا ہوگا۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لڑکی اس کی یوں اس طرح سے بے عزتی کر سکتی ہے۔ میں نے بڑی بہادری سے یہ کام کر تو دیا تھا، لیکن اندر سے میرا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے آ جائے اور میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے جو میں نے اس کے ساتھ کیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کنویں پر گئی، وہاں پر میں نے کافی دیر لگائی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور جب میں واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی حالت میں راستے میں ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، دراصل میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا تھا۔ آج کافی زیادہ گرمی ہو رہی تھی، میری بھی طبیعت گرمی کی وجہ سے خراب ہونے لگی تھی، لیکن تم نے مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال کر میرے اوپر احسان کر دیا۔ مجھ پر ایسے چھوٹے موٹے احسان کرتی رہا کرو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر ڈھیٹ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی جتنی بے عزتی کر رہی تھی وہ میری بے عزتی کو اتنا ہی مذاق میں لے رہا تھا، جو لگ رہا تھا جیسے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں مزے لے رہا ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ اینڈ میں وہ میرے ساتھ وہی کرے گا جو باقی سب لڑکے کرتے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں چاہ کر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دنوں میں نے گھر کے کام بھی کرنا شروع کر دیے تھے۔ امی یہ دیکھ کر حیران ہوتی اور مجھے اکثر کہتی کہ لگتا ہے کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو اور گھر کے کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ میں صرف مسکرا ہی دیتی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت سے لڑ رہی ہوں،
ایک بہت بڑی جنگ ہے جو اس وقت میرے دماغ میں چل رہی ہے، اور میں نے کسی طرح سے یہ جنگ جیتنی ہے۔ میں نے اپنے دل کو ایک اجنبی کے حوالے نہیں کرنا، اور نہ ہی اسے اپنی سوچوں کا محور بنانا ہے، کیونکہ اجنبی کی محبت دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس معاملے میں الجھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی میری ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب میں جہاں بھی جاتی وہ پہلے ہی راستے میں موجود ہوتا اور مجھے بہت پیارے پیارے ناموں سے پکارتا تھا۔ یہ نام سن کر مجھے خوشی ہوتی تھی، میرا دل خوشی سے اچھلنے لگتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے پھنسانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک بار جب میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گی تو یہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا یہ میری دوست کے ساتھ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اگر میں چاہتی تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کر کے اسے اپنی زندگی سے چلے جانے کا کہہ سکتی تھی، لیکن میں اس طرح سے خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا کردار بہت مضبوط رکھا ہوا تھا، اور میں نے یہی کردار قائم رکھنا تھا۔ شام 5 بجے کا وقت تھا، میں دوبارہ کنویں پر گئی۔ اس دن موسم تھوڑا سا خراب تھا۔ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تب مجھے لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی، لیکن گھر میں چونکہ پانی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی۔ اچانک ہی وہاں پر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر شدید بارش کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی مجھے کوئی آدمی اس طرف آتا دکھائی دیا، جو اس وقت چھتری لیے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف تھوڑی سی غور کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شہری بابو ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے دوبارہ سے غصہ آنے لگا اور حیرت بھی ہونے لگی کہ آخر وہ اس قدر شدید بارش میں مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آیا ہے۔ لیکن جب وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چھتری میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ لو، ورنہ تم اس قدر شدید بارش میں بھیگ جاؤ گی اور تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ چھتری میرے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ میرا دل ایک عجیب سے انداز سے دھڑکا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور کہا کہ یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے سخت الفاظ میں کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ جب اس نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، اگر میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تو تمہاری فکر کون کرے گا؟ مجھے پتا ہے کہ تم بھی دل ہی دل میں مجھے پسند کرتی ہو، لیکن تم خوفزدہ ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح تمہیں اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ تم سے دوری کا احساس ہی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ اس صورتحال میں تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جس دن تمہیں نہ دیکھوں وہ دن میرا بہت ہی بے چین گزرتا ہے۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کہہ دیا اور انتہائی غصے میں کہنے لگی کہ میں نے تمہاری ان باتوں میں نہیں آنا۔ مجھے پتا ہے کہ تم شہری لڑکے بہت چالاک ہوتے ہو۔ یہ باتیں کر کے تم تمام لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہو اور پھر بعد میں اپنا مقصد پورا کر کے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ تم لوگ یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ وہ تم لوگوں سے کتنی محبت کرنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی تمہارے نام کرنے کے سپنے دیکھنے لگتی ہیں، اور جب تم انہیں ایک دم چھوڑتے ہو تو وہ اتنی دل برداشتہ ہو جاتی ہیں کہ بعض لڑکیاں تو جان بھی دے دیتی ہیں۔ میں جذبات میں آ چکی تھی۔ مجھے دوبارہ سے اپنی دوست کی یاد آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ان لڑکوں کی طرح تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا تمہیں دھوکہ دے دوں گا؟ میں تو تم سے بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں تو بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں تمہیں حاصل کر پاتا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو ایک دم سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی ہی تھی، اور یہ میں آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے کان کی طرف دیکھا جہاں پر ایک دل موجود تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا تم ارسلان ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں ارسلان ہی ہوں۔ دیکھو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس لوٹ کر آؤں گا، اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا،
بلکہ اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا اور تم سے محبت کرتے ہوئے زندگی کے لمحات کاٹوں گا۔ ارسلان کی بات سن کر میں تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ میرا دل اس وقت خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ احساس ہی بہت زیادہ تکلیف دینے والا تھا کہ میں اس وقت کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جن ذات کے ساتھ موجود ہوں۔ ارسلان کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جس سے میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک جن ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، یعنی وہ ایک دم ہی میرے سامنے سے غائب ہو جاتا، اور یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتی تھی، اور میں جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے ٹال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم تو پاگل ہو، اسی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ویسے ویسے مجھے یقین آنے لگا کہ یہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، میرا اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یہی سوچ کر میں اس سے دور دور رہنے لگی، اور پھر ایک دم ہی ارسلان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ اب اس کی موجودگی مجھے بے چین کر دیتی تھی اور تکلیف دیتی تھی۔ اگر وہ زیادہ عرصہ مزید میرے ساتھ رکتا تو میں اپنی امی کو بھی اس بارے میں بتا دیتی۔ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میں اپنی زندگی ایک جن ذات کے ساتھ گزاروں، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایک جن ذات اور انسان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جن ذات آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ ایک انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا ملاپ صرف اور صرف تباہی ہی ہو سکتا ہے۔ میں تیزی سے اس سے دور ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک دم ہی لال ہو گئیں، اور وہ مجھے کہنے لگا، کیا میں جو اس وقت سمجھ رہا ہوں وہی حقیقت ہے؟ کیا تم مجھے اپنانے سے انکار کر رہی ہو یا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس سے دور ہو کر میں گہرے گہرے سانس لینے لگی اور پھر اس سے روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے بچپن سے ہی محبت تھی، لیکن پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہترین یہی ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور تم جہاں سے آئے ہو وہیں پر چلے جاؤ۔ میری بات سن کر جن ذات کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب میری واپسی کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں، میں اپنے قبیلے سے بغاوت کر کے آیا ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنی سرداری سے دستبردار ہو سکتا ہوں، بلکہ اگر میں اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں تو تمہیں بھی مجھے اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کوئی جن ہوں یا آدمی ہوں، جس طرح سے تمہیں میں نے آج تک اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں ایک جن ذات ہوں، بالکل اسی طرح میں کسی اور شخص کو بھی اندازہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس صرف اور صرف مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو، باقی سب کچھ میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا، لیکن میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میرا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس سے جان چھڑوانے کی مجھے کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنی امی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اپنی امی کو اس بارے میں بتاؤں گی، وہ ضرور میری مدد کریں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جن ذات میری سوچوں کو پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ بھی تمہاری جان مجھ سے نہیں چھڑوا سکتی، جب تک میں نہ چاہوں تب تک تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے میں کہا کہ کیوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ تم سے الگ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی عام سی بات ہے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، جب تک میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تب تک تم میری زندگی سے نہیں جا سکتی۔ جن ذات کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ وہ دوبارہ سے اس بات میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچپن میں ہی میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اسے کہنے لگی کہ ہم نے وہ شادی صرف اور صرف مذاق میں کی تھی۔ تب ہم چھوٹے تھے اور کھیلتے تھے، تب مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک جن ذات ہو، اور یہ تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ تم اس مذاق کی شادی کو سچ مان لو گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتی،
اچانک ہی وہ جنزاد وہاں سے غائب ہو گیا اور وہاں پر دوبارہ سے سکون پھیل گیا۔ اس کے ایک دم سے غائب ہو جانے پر میں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ یوں اس طرح سے چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا جب میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ کوئی نیک بزرگ تھا جو میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ رک گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا جتنی جلدی ہو سکے اس مشکل سے باہر نکلو، ورنہ وہ تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا جب میں نے اسے دوبارہ سے روک لیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر اس وقت کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے اور کون ہے جو مجھے اپنے قابو میں کرنے جا رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بیٹا میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے کسی حد تک معاملات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا وہ اس وقت بھی میرے قریب موجود ہے؟ میری بات سن کر بزرگ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا، نہیں، جہاں پر میں موجود ہوتا ہوں وہاں پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی، لہٰذا تم بے فکر ہو سکتی ہو اور مجھے بھی بتا سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بچپن میں نے مذاق میں اس سے شادی کر لی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ سے میری زندگی میں واپس آ گیا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کا بس یہی کہنا ہے کہ وہ کسی طرح سے مجھے حاصل کرے گا۔ وہ بزرگ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تم نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرنا، تم نے فی الحال صبر سے کام لینا ہے اور اس جن ذات کو بھی یہ تسلی دینی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ تم بس یہ بات ٹالتی رہو، میں ایک عمل کرتا ہوں، جب میرا عمل مکمل ہو جائے گا تب میں اس جن ذات کو آسانی سے قابو کر لوں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہیں، کہاں پر رہتے ہیں اور میری مدد کے بدلے میں مجھ سے کیا لیں گے، لیکن میں ان سے پوچھ نہیں سکی کیونکہ وہ جلد ہی وہاں سے چلے گئے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں دوبارہ بلا سکوں۔ جب میں گھر واپس آئی تو تھوڑی دیر بعد وہ جن ذات دوبارہ سے میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تمہاری اس بزرگ سے ملاقات ہوئی؟ جنزادے کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس بزرگ کی بات کر رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا مطمئن نظر آنے لگا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا۔ جس طرح سے جن ذات نے مجھ سے پوچھا تھا وہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بزرگ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور وہ بزرگ بھی بہت زیادہ روحانی طاقتوں کے مالک ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب جن ذات کی ضد بڑھ چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اب دوبارہ سے مجھ سے کسی بھی طرح سے شادی کرو اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو۔ میں اب تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے مجھ سے دوبارہ شادی نہیں کرنی تب بھی مجھے بتا دو، کیونکہ شادی تو ہماری پہلے ہی ہو چکی ہے، اب صرف اور صرف میں نے اپنا حق لینا ہے۔ جن ذات کی باتیں سن کر میں اکثر پریشان ہو جاتی تھی کیونکہ اکثر ہی وہ بہت عجیب و غریب باتیں کر جاتا تھا جن کی وجہ سے میرا سر چکرانے لگتا تھا۔ میں صرف اور صرف اس نیک بزرگ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن صبح سے ہی جن ذات میرے پاس نہیں آیا۔ شام کو جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تو وہ بزرگ پہلے ہی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے مجھے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا اور مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک عمل کیا جس سے جن ذات ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جن ذات نے جب مجھے اس بزرگ کے ساتھ دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں صرف اور صرف تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ اسی سلسلے میں نے ان بزرگ سے رابطہ کیا ہے۔ بزرگ نے جن ذات کو آرام سے سمجھایا اور اسے میری زندگی سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن جن ذات اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا اور مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک بار موقع دو، میں اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں گا۔ بزرگ کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک سرکش جن ہے
تو انہوں نے آخر کار اسے جلا دیا۔ جنزاد کی تکلیف دہ چیخیں مجھے بھی تکلیف دے رہی تھیں، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قدرت کے نظام کے خلاف آ رہا تھا اور اس سلسلے میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی اور نہ ہی وہ دوبارہ کبھی مجھے نظر آئے۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد میری شادی گاؤں کے ہی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ وہ ابھی سپاہی بھرتی ہوا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنی محنت کی وجہ سے کامیابی حاصل کر لی اور اس طرح میں گاؤں چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئی۔ آج بھی مجھے جب وہ جنزاد یاد آتا ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔